بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، سرون چکمئو، یہ سرون سے 8 کلومیٹر دور ہے قریب۔ یہاں کے کتب خانے کی ایک جھلک بتا رہا ہوں۔ یہ کتب خانہ سالہ کا سالہ مبلغ دارالعلوم، امام المناظرین، رئیس المناظرین اور مقرر شعلہ بیان حضرت مولانا مفتی غازی ولی احمد خان صاحب نے قائم کیا ہے، اور آپ کو بہت جگہ سے خلافت بھی ہے۔ حضرت مولانا محمد میاں صاحب، حضرت مولانا معراج صاحب نقشبندی، حضرت مولانا سالم صاحب، حضرت مولانا سالم صاحب سے بھی خلافت ہے، کافی جگہ سے آپ کو خلافت ہے۔ حضرت مولانا سید شریف الحسن صاحب جو ہے کہ یہ اعظم گڑھ والے حضرت مولانا سعید احمد صاحب کے خلیفت ہے۔ یہ حضرت کی محنتوں سے یہ قائم ہوا ہے۔ ابھی حضرت بھوپال میں آیا تو ان سے ملاقات کرنے، لیکن ابھی بھوپال میں حضرت سے بتا بھوپال میں ہوں میں بھی، تو 6 تاریخ کو آنے کا بتایا ہے۔ اب یہ کتب خانے کی جھلک دکھا رہا ہوں، دیکھیے کس قدر یہ تفسیر در منشور ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ پوری کی پوری تفسیر در منشور، یہ در منشور دیکھیے آپ۔ ایک نایاب کتب خانہ سروج میں آپ آگے فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تفسیر عثمانی ہے، دیکھیں آپ، تفسیر عثمانی ہے، یہ دیکھیے آپ، کمالین ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، اور یہ دیکھیے آپ، علوم القرآن فی علوم القرآن، ایقان فی علوم القرآن، اور یہ دیکھیے آپ تفسیریں ہیں سب، یہ اوپر کے حصے میں تفسیریں دیکھیں آپ۔ سبحان اللہ وبحمدہ اسمہ العظیم۔ کوئی صاحب آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں اور فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے خاص بات یہ کہ اپنی نماز الگ پڑھنا چاہیں تو الگ پڑھیں، کسی کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہ رہا تمہاری مرضی ہے۔ حضرت غازی ولی صاحب بھی بہت جو ہے کہ اونچے نظریے کے آدمی ہیں، سب کو نبھاتے ہیں، جو جس سلسلے کا آ جائے اس کو نبھا لیتے ہیں، اور یہی ہونا بھی چاہیے۔ کلمہ پڑھنے والوں میں جو آ جائے اس کو نبھا لو۔ یہ حضرت غازی ولی صاحب کا نام دیکھ رہے ہیں آپ، یہ دیکھیں آپ، نائب جمعیت العلماء، محتمم جامعہ نظام صاحب، نائب جمعیت العلماء، نائب صدر جمعیت العلماء مدھیہ پردیش، نائب امیر شریعت مدھیہ پردیش۔ یہ دیکھیں آپ، یہ سب، یہ اور یہ تفسیر ہے، یہ تفسیروں کی، یہ بھی تفسیر، یہ دیکھیے تفسیر، دیکھیں تفسیر ہدایت القرآن، یہ دیکھیں تفسیر، یہ دیکھیے تفسیر، بہت ایک تفسیر کئی جلدوں میں ہے۔ یہ دیکھیں آپ، تفسیر ماجدی، یہ دیکھیں آپ، یہ دیکھیں تفسیر مظہری، یہ تفسیر ہے، تفسیر مظہری، دیکھو پورا سیٹ۔ پھر یہ نیچے الگ ہیں، یہ تفسیر کا خزانہ ہے، ادھر تفسیر، پھر نیچے یہ کرسی کے اندر الگ ہیں۔ یہ دیکھیں آپ، دیوان کامل جامی، کتنا موٹا دیوان ہے حضرت علامہ جامی کا۔ پھر یہ دیکھیے آپ، یہ پرانی نئی پرانی بہت سارے نسخے ہیں۔ یہ کلیات غزلیات، یہ بہت پرانے نسخے جمع کیے ہیں، بہت ٹائم لگا ہوا ہے۔ یہ المنجد عربی یہ تو مل جاتا ہے بہت سی جگہ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر کوئی آنا چاہتے ہیں ٹھہر سکتا ہے، ٹھہرنے کا دیکھو سب حضرت نے انتظام کر رکھا ہے، پلنگ بچھے ہیں، یہ پلنگ ہے، یہاں ٹھہرنے کا بڑھیا انتظام ہے، اور یہ مسجد ہے، اس کے یہ دروازہ مسجد، یہاں نماز پڑھو، یہاں الگ پڑھنا چاہو تو الگ پڑھو، تمہاری مرضی، یہیں وظیفہ کرو، الگ پڑھو، نماز کھانے پینے کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ اور سنو، میرے پاس بھی جو آنا چاہے وہ الگ پڑھنا چاہے، نماز الگ پڑھے، اس کی مرضی ہے۔ اب کس کے پیچھے آج کل آدمی یہ کہا جائے کہ صاحب اس کے پیچھے پڑھو تو اس کے پیچھے پڑھو، یہ بھی ایک بڑا چکر ہے۔ جب دل نہیں چاہ رہا تو مت پڑھو، ختم بات۔ میں بھی یہی کرتا ہوں نا، میں بھی دل نہیں چاہتا تو نہیں پڑھتا۔ جب حکم یہ بھی ہے نا کہ دل ہی نہیں چاہ رہا تو کیسے پڑھے گا آدمی؟ تو ہم زبردستی نہیں کر رہے، جس کی مرضی ہے وہ الگ پڑھے، تو یہاں آ کر فیض حاصل کر سکتا ہے۔ یہ دیکھیے آپ،
یہ دیکھو آپ، حضرت کی طرف سے یہ بھی پابندی نہیں کہ آپ کو جماعت سے یہیں نماز پڑھنا پڑے گی، آپ کی مرضی، آپ الگ پڑھ لو۔ حضرت بہت اونچے نظریے کے آدمی ہیں، حضرت مولانا قاضی ولی صاحب۔ اگر آپ کا دل چاہ رہا فلانے کے پیچھے نہیں پڑھے مت پڑھو، آپ یہاں پڑھ لو، الگ پڑھ لو، اور پڑھنا چاہ پڑھ لو، دہرانا چاہ دہرا، تمہاری مرضی ہے۔ یہ دیکھیے آپ، یہ کتنے جلدوں میں؟ 31 جلدوں میں، اللہ اکبر۔ یہ ہے فتاوی فقیہ الامت محمود الحسن صاحب، 31 جلدوں میں فتاوی ہے۔ یہ دیکھو 31ویں جلد ہے۔ تم نے 30 بنائی ہے نا، 30، 12 کی 30، یہ 12 کی 30 نہیں ہے، یہ دیکھو یہاں سے لے کے وہاں تک، یہ 12 کی 30 والا نہیں ہے، نہیں تو ایسے تو 30 کی 3 سے یہ بھی بنا ڈالیں گے، جو آج کل لوگ چل رہے ہیں نا، 30 12 کی 30 بنا ڈالی، پھیلا کے کچھ بھی کر ڈالو تم لوگ۔ یہ دیکھو آپ، یہ دیکھیے آپ، یہ سب بہت سے فنوں کی کتابیں آپ کو مل جائیں گی، مناظرے کی کتابیں مل جائیں گی۔ یہ سند ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کا شجرہ علمی محدثین و فقہا کی نسبت سے، یہ امام اعظم کا پورا شجرہ ہے۔ دیکھو آپ، یہ کہیں نہیں ملے گا، پورے راجستھان میں مشکل ہے آپ کو، پورے ایم پی میں ہی بڑا مشکل کام ہے، یہاں کے علاوہ شاید بھوپال میں ملے تو ملے، ورنہ بہت بھی۔ یہ امام اعظم کا پورا شجرہ لکھا ہوا ہے، دیکھ لو آپ۔ یہ بحر العلوم حضرت علامہ مفتی الہی بخش کاندھلوی صاحب کا شجرہ، یہ پورا شجرہ دیکھیں آپ، کتنا بڑا ہے شجرہ۔ یہ شجرہ کہاں سے آیا ہے؟ دیکھو، شجرہ اسے کہتے ہیں کس سے سیکھا، پھر انہوں نے کس سے سیکھا، اسے کہتے ہیں شجرہ۔ یہ دیکھو غیر مقلدوں کے بارے میں، یہ غیر مقلد کب پیدا ہوئے، پوری تاریخ ہے ان کی، غیر مقلدی اپنی تعیین و قائد و مسائل کے آئینے میں۔ آپ آئیے انشاءاللہ، اب اگلی ویڈیو میں دیکھیں کتب خانے کے، میں دوسرا بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو، اسی کتب خانے میں اور کیا کیا خزانہ ہے، علم مناظرہ، بہت ساری کتابیں نایاب ملیں گی، اگلے ویڈیو میں آپ دیکھیں۔